السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ثنا کے بارے میں۔ لالوکیت کی ایک لڑکی ثنا جو کہ حیدرآباد میں ایک شادی میں گئی تھی، اور پھر اس کی زندگی میں جنات آ گئے اور جنات نے اس کی زندگی کیسے برباد کی، یہ سب آپ کو اس کہانی میں سننے کو ملیں گے۔ تو اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں واٹس اپ نمبر ہے، آپ اس میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ کراچی کے علاقے لالوکیت میں 22 سالہ ثنا اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ ثنا کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر کوئی اس سے متاثر ہوتا تھا۔ خوبصورت، جاندار اور تھوڑی سی شرارتی، وہ ہمیشہ اپنی محنت اور مسکراہٹ سے سب کی توجہ حاصل کرتی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کی چھوٹی بہن فائزہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہنسی خوشی کھیلتی رہتی تھی۔ ثنا کا والد رئیس علی ایک محنتی اور عزت دار شخص تھا۔ وہ ایک چھوٹے کاروبار میں کام کرتا تھا، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس کی والدہ نسرین ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی۔ وہ گھر کی مکمل دیکھ بھال کرتی تھی اور ہمیشہ اپنے خاندان کی خوشی کے لیے کوشاں رہتی تھی۔ ثنا کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی غم یا پریشانی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ خوش رہتی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن اس کے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ حیدرآباد کے قریب ایک گاؤں میں ہونے والی شادی میں شرکت کریں گے۔ شادی ایک خاندان کے عزیز کی تھی اور ثنا کے والد کا خیال تھا کہ یہ ایک اچھا موقع ہوگا جہاں وہ آرام سے وقت گزار سکیں گے۔ ثنا اس خوشی میں تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ نئے مقام پر جانے کا موقع پائے گی۔ یہ شادی تمہارے لیے بھی دلچسپ ہوگی ثنا، تمہیں وہاں جا کر نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا اور شادی کی رونق میں حصہ لینے کا بھی۔ اس کی والدہ نسرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثنا نے خوشی سے سر ہلایا اور تیاریوں میں مشغول ہو گئی۔ اس کا دل شادی کے رنگین ماحول، مختلف قسم کے کھانے اور جدید لباس کی چمک دمک میں غرق ہونے کا مشتاق تھا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران ثنا کو احساس نہیں تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا ایک نیا اور بدلا ہوا آغاز بننے والا ہے۔ ایک ایسی شے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ثنا کے والدین نے جب حیدرآباد کے قریب ہونے والی شادی کے لیے روانگی کا فیصلہ کیا تو ثنا ایک نئی دنیا کا خواب دیکھنے لگی۔ وہ خوش تھی کہ شادی کی رسومات اور رقص و گانے کا حصہ بنے گی اور ایک نیا ماحول دیکھنے کا موقع پائے گی۔ اس نے اپنی والدہ نسرین سے کہا، امی، کیا میں شادی کے لیے نیا جوڑا پہن سکتی ہوں جو میں نے بازار سے خریدا تھا؟ نسرین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، یہ تم پر بہت اچھا لگے گا، بس خیال رکھنا کہ بہت زیادہ نہ بناؤ، سادگی اور خوبصورتی میں فرق ہوتا ہے۔ ثنا نے اپنی والدہ کی باتوں کو غور سے سنا اور اپنے جوڑے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور اس کا دل بے تاب ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے باتیں کرتی اور شادی کے بارے میں منصوبے بناتی۔ ہر لمحے کی شدت اور خوشی میں وہ جیسے غرق تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب پورا خاندان کراچی سے حیدرآباد کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ ثنا نے اپنے والدین کے ساتھ بس میں بیٹھ کر راستے کا لطف اٹھایا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتی رہیں
جبکہ والدین ایک دوسرے سے مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے۔ راستے میں وہ خوبصورت مناظر کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ گاؤں پہنچتے ہی ثنا نے اپنے تمام توجہ شادی کی تقریب پر مرکوز کر لی۔ اس نے سوچا کہ وہاں وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگے گی اور سب کی نظریں اسی پر ہوں گی۔ جب وہ حیدرآباد کے قریب گاؤں میں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک پرانی حویلی میں رکیں گی۔ یہ حویلی بہت بڑی اور تقریباً خالی تھی، لیکن وہاں شادی کی تیاریوں کے لیے روشنی اور رنگین سجاوٹ کی گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے وہاں کی صفائی کی تھی اور شادی کے لیے تمام ضروری سامان لایا گیا۔ ثنا نے فوراً اس حویلی کی سجاوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ تو بہت عجیب اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ اسے یہ سوچ کر خوشی ہوئی کہ ایک غیر معمولی مقام پر شادی ہو رہی ہے اور یہ ایک نئی اور منفرد تجربہ ہوگا، اور اس کی چھوٹی بہن فائزہ شادی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محظوظ ہونے کے لیے تیار تھی۔ ثنا نے اپنی پیاری سی چمکدار لہنگا پہن کر بہت خوش ہو کر حویلی میں قدم رکھا۔ وہ اس دن کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جہاں جا رہی ہے وہاں ایک ایسی طاقت موجود ہے جو اس کی زندگی کو یکسر بدل دے گی۔ لیکن ابھی وہ خوش تھی اور شادابی سے بھرپور تھی اور شادی کی رنگینیوں میں غرق تھی۔ ثنا اور اس کی فیملی کی شادی کی تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ حیدرآباد کے گاؤں میں وہ پرانی حویلی جو ایک وقت میں شاہانہ شان و شوکت کی علامت تھی، اب تقریباً سنسان اور نظر انداز تھی۔ مگر اس دن حویلی کے اندر ایک نئی رونق آ چکی تھی۔ وہاں موسیقی، رقص اور خوشبو کا ماحول تھا اور ہر طرف خوشیوں کا راج تھا۔ شادی کی رنگین روشنیوں نے حویلی کی سیاہ دیواروں کو عارضی طور پر چمکدار بنا دیا تھا۔ ثنا جو اپنی مسکراہٹ اور خوبصورتی سے سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، اپنے والدین اور بہن کے ساتھ شادی کے ہر لمحے کا لطف اٹھا رہی تھی۔ اس نے اپنے سفید اور سنہری لہنگے میں سج کر ہنستے ہوئے دوسرے لڑکیوں کے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ وہ اس دن کے لیے پوری طرح تیار تھی اور اس کا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ شادی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ثنا اور اس کی نئی دوستوں نے حویلی کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کی بڑی سی سیڑھیاں، طویل راہداریاں اور دروازے جن پر گھنٹیاں اور خزاں کے آثار تھے، ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ لڑکیاں جب ان راہداروں میں چل رہی تھی تو ان کی آوازوں کے سوا کچھ نہیں سنائی دیتا تھا۔ ہر گوشے میں پراسراریت کا سایہ تھا، جیسے یہ جگہ کچھ چھپاتے ہوئے رازوں کا گھر ہو۔ یہ جگہ تو بہت عجیب سی لگ رہی ہے نا، ثنا کی ایک دوست راویہ نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، یہ ہنر بھی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خوفناک بھی ہے، ثنا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر اس کے اندر بھی ایک پراسرار سی فیلنگ جاگ اٹھی تھی۔ حویلی کے ایک دور دراز کمرے میں پہنچتے ہوئے ان لڑکیوں کی نظریں ایک سوکھی دیوار کے ساتھ رکے ہوئے ایک دروازے پر پڑی۔ دروازہ جو بڑی دیر سے بند تھا
ایک طرف ہلکا سا کھل چکا تھا اور اس کے اندر سے سرد ہوا کا ایک جھونکا آ رہا تھا۔ ثنا کی نظریں اس دروازے پر ٹھہر گئی اور اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اور اس کی دوستیں اس دروازے کو کھول کر اندر جائیں گی۔ جب وہ دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی گندی خوشبو نے ان کے حواس کو جکڑ لیا۔ اندر کا منظر اور بھی زیادہ پراسرار تھا۔ کمرہ کافی تاریک تھا اور وہاں کے سامان جو قدیم اور مٹی سے ڈھکے ہوئے تھے ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان سب نے اندر قدم رکھا مگر جیسے ہی وہ اندر پہنچے کمرے کے دروازے نے خود بخود بند ہونا شروع کیا۔ ثنا اور اس کی دوستوں نے خوف کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا مگر کسی نے بھی باہر جانے کی کوشش نہیں کی۔ اندر کی فضا مزید عجیب ہو رہی تھی اور ان لڑکیوں کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ رابعہ نے آہستہ سے کہا اور اس کی آواز میں خوف کی لہر تھی۔ ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، ثنا نے جواب دیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کسی نظر نہ آنے والے خطرے کا سامنا ہو۔ اس لمحے اچانک کمرے کے کونے سے گہری گنگنائی آواز سنائی دی۔ وہ آواز جیسے دھیمی دھیمی چلنے والی قدموں کی تھی جو تیز ہوتے جا رہے تھے۔ لڑکیاں سہم گئی اور فوراً کمرے سے باہر دوڑ پڑی، مگر جب وہ باہر آئی تو اس کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، جیسے کچھ اندر تھا جو باہر آنا نہیں چاہتا تھا۔ ثنا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کو کہا، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی وہ واپس شادی کی تقریب کی طرف چلنے لگی، ثنا کی نظر ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف دوبارہ مڑ گئی، جہاں سے وہ خوفناک آوازیں آئی تھی۔ وہ اس جگہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے کے باوجود ایک غمگین اور پراسرار جذبہ محسوس کر رہی تھی۔ شادی کی تقریب میں واپس پہنچ کر اس نے خود کو دوبارہ خوش دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں ایک پراسرار خوف تھا، جیسے کچھ اس کے پیچھے آ رہا ہو اور وہ اس سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اور پھر جب رات کا وقت آیا اور تقریب ختم ہو چکی تھی، ثنا اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، مگر وہ جو کچھ دیکھ چکی تھی وہ اب بھی اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ غلط ہے، کچھ ایسا جو اسے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا گیا تھا، اور اس کا دل یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ صرف ایک رات کا خوف نہیں بلکہ ایک گہری اور خطرناک حقیقت کا سامنا کرنے والی تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہو چکی تھی اور حویلی کی رونق آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے لگے تھے، لیکن ثنا کے دل میں وہ خوف اور پریشانی موجود تھی جو اس نے ابھی تک کسی سے نہیں شیئر کی تھی۔ رات کا وقت تھا اور حویلی کے کمرے میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باہر ہوا کی سرسراہٹ اور درختوں کی ٹوٹتی ہوئی ٹہنیاں جیسے کوئی پرانا راز سنانے کے لیے تیز آوازوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ثنا اپنے کمرے میں چلی آئی، اس نے دروازہ بند کیا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عکسی شکل کو دیکھا۔ وہ خود کو خوبصورت، خوش اور ہنستی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے چینی تھی جو واضح طور پر اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں پڑے ہوئے کمرے کے پردے کو کھینچ کر کمبل اوڑھ کر
سو جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار آ رہا تھا جس نے اس کے دل کو ہراساں کر رکھا تھا۔ وہ خوفناک دروازہ جس کے پیچھے کسی کا وجود تھا، وہ آوازیں جیسے کسی کا دھیرے دھیرے چلنا، اور وہ گہری غمگین آواز جو اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے سونے کی کوشش کرتی، مگر پھر اپنے کمرے کے اندر ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے کمرے میں روشنی کم کی اور دروازے کے قریب جا کر اس کی کھڑکیوں کو دوبارہ چیک کیا، مگر کچھ نہیں تھا۔ دروازہ ویسے کا ویسا بند تھا اور اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں تیز تھی۔ وہ واپس پلٹی اور بستر میں دب کر خود کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں اس نے پھر سے وہ آواز سنی، آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی قدموں کی آواز جو اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا دماغ ہلکا سا گھوم گیا اور وہ فوراً بستر سے اٹھی۔ دروازہ پھر سے کھلا اور ایک سیاہ سایہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ کون ہے؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، اور اس کی آواز میں خوف اور ہمت کا اختلاط تھا۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس کے قدم بے جان تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا تھا، اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ دروازے کے قریب پہنچتی، ایک غصے سے بھری ہوا کا جھونکا اس کے جسم کو چھوتا اور ایک بھاری آواز اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ اچانک دروازہ پوری طرح کھل گیا اور سامنے کچھ نہیں تھا، لیکن اس کی نظریں اس کے کمرے کے کونے میں جمی رہ گئی، جہاں ایک خون کے دھبے نے پورے کمرے کو چوپ لیا تھا۔ وہ خون کا نشان جو دیوار پر ایک عجیب و غریب انداز میں پھیل رہا تھا، اس کے پورے جسم کو سن کر گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کی نظر میں دنیا ایک لمحے کے لیے گم سی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نشان سے کچھ نہ دکھائی دینے والی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ آواز جیسے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کسی شے کی دونک رہی ہو، جیسے کوئی بوجھ اٹھا کر چل رہا ہو۔ اور پھر اس خون کے نشان کے اندر سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا، جس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور چہرہ مخفی تھا۔ وہ سایہ چھوٹا تھا، لیکن اس کی موجودگی اتنی خوفناک تھی کہ اس کا سارا جسم لرزنے لگا۔ ثنا نے پیچھے مڑ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ جیسے کچھ جکڑ لیا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے دروازہ کھولا اور باہر دوڑ پڑی، اور اس کے پیچھے وہ سیاہ سایہ اس کا پیچھا کرتا رہا۔ حویلی کے اندر کی ہر چیز ابھی تک سرگوشی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ثنا کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے صرف ایک چیز کی ضرورت تھی، مدد۔ وہ اپنے والدین کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب وہ ان کے کمرے تک پہنچتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ دونوں سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون کی حالت تھی، جیسے وہ کسی دوسرے دنیا میں ہو۔ امی، ابو، ثنا نے پکارا، مگر ان کے جسم پر کوئی رد عمل نہیں تھا، جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ حویلی کی گلیوں میں نکل گئی۔ وہاں سناٹا تھا، مگر اس کے دل میں ایک ایسی شدت تھی جو اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے باہر پہنچی، ایک خوفناک چمک اس کے نظریں جلا رہی تھی۔
اور وہ جان گئی تھی کہ کچھ ایسا ہے جو اب اس کے پیچھے آ چکا ہے۔ ثنا کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ وہ ہر طرف سے محفوظ ہونے کی کوشش کرتی، مگر اس کی تقدیر ایک نئی آزمائش کے لیے تیار تھی۔ اسے جلد ہی سمجھ میں آنے لگا کہ وہ اس جگہ میں صرف ایک عارضی مسافر نہیں تھی، بلکہ وہ ان پراسرار شکار بن چکی ہے جنہیں حل کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ اب صرف اس کے لیے نہیں تھا کہ وہ خود کو بچا سکے، بلکہ اس کا سارا خاندان اس کے ساتھ تھا، اور اب ایک طاقتور اور خطرناک جن اس کی زندگی میں در آیا تھا۔ حویلی کے صحن میں رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ ثنا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی، مگر حویلی کے کونے کونے میں ایک پراسرار سناٹا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ فوراً مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سایہ، یہ ہوا کے جھونکے اور وہ عجیب سی سرگوشیاں سب اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ ثنا نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے جھٹکنی لگا دی، مگر کمرے میں روشنی جلائی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے گالوں پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام وہم نہیں تھا۔ اس کا دل بار بار کسی پوشیدہ خطرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹ جھپکنے لگی، پہلے دھیرے دھیرے پھر تیز رفتاری سے۔ وہ خوف کے مارے دیوار سے لگ گئی۔ اس نے اپنے گرد دیکھا اور اس کی نظر کمرے کے کونے پر پڑی۔ وہاں اسے ایک ایسا سیاہ سایہ نظر آیا جو دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ثنا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سایہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے ارد گرد کی ہوا بھاری ہو چکی تھی۔ ثنا کو اپنی سانس سے بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک وہ سایہ شکل بدل کر ایک عورت کی مانند دکھائی دینے لگا۔ وہ عورت سفید لباس میں ملبوس تھی، مگر اس کے چہرے پر خوفناک زخم تھے اور اس کی آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ثنا، وہ عورت آہستہ سے بولی۔ اس کی آواز گہری، سرد اور کسی مردہ شخص کی طرح تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم کیا چاہتی ہو؟ ثنا چیختی، مگر اس کی آواز جیسے گلے میں ہی دب گئی۔ اچانک وہ عورت ہنسنے لگی اور اس کی ہنسی کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس ثنا کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ثنا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر ہنسی بند نہ ہوئی۔ وہ عورت دھیرے دھیرے ثنا کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ سب تمہاری خوبصورتی کا انجام ہے ثنا۔ تم نے کسی کے دل میں آگ لگا دی ہے اور وہ تمہیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گا، عورت نے کہا اور اچانک غائب ہو گئی۔ ثنا ہانپتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اس کے دل میں خوف کا ایک نیا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ کوئی ہے؟ مجھے باہر نکالو، ثنا نے چیختے ہوئے کہا۔
مگر حویلی کی خاموشی اس کے چیخوں کا جواب دے رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے کی دوسری طرف قدموں کی آواز سنائی دی، وہ قدم جو آہستہ آہستہ اس کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک گہرے سانس لینے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور وہاں ایک طویل قامت سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور اس کی ہاتھوں میں کسی دھاتی شے کی جھلک تھی۔ یہ تمہارا انجام ہے ثنا، اس کی آواز گرجدار اور خوفناک تھی۔ ثنا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر سایہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور قرآن کی چند آیات پڑھنے لگی جو اس کی دادی نے اسے بچپن میں سکھائے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیاطین الرجیم۔ اچانک اس کی آواز بلند ہوئی اور سایہ ایک لمحے کے لیے کھٹک گیا، جیسے اسے کسی طاقتور چیز نے روک دیا ہو۔ سایہ غصے سے دھاڑنے لگا اور دیوار میں جذب ہو گیا۔ ثنا بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ اس کے والدین اس کے کمرے میں موجود تھے اور اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار لیے کھڑے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ امی، وہ یہاں تھا، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، ثنا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر اس کے والد کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ جگہ ہمیں فوراً چھوڑنی ہوگی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ معاملہ اب صرف حویلی تک محدود نہیں رہا۔ وہ سایہ، وہ جن ثنا کے ساتھ گھر تک جانے والا تھا، حویلی کا خوفناک سایہ صرف وہاں کی دیواروں تک محدود نہیں رہا تھا، وہ اب ثنا کے ساتھ اس کے گھر تک آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ حویلی سے نکلے اور کراچی کی طرف روانہ ہوئے، ثنا کا دل عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا رہا۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، مگر جب بھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی کچھ نظر نہ آتا۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتی رہی کہ یہ سب تھکن کا نتیجہ ہے، مگر دل کسی انجانے خوف میں مبتلا تھا۔ گھر پہنچ کر سب نے سکھ پہ سانس لیا، مگر جیسے ہی ثنا نے دروازے کے اندر قدم رکھا، اسے ایک سرد سی لہر اپنے جسم میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ آرام کر سکے، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ وہ گھبرا کر مڑی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا تو ہر طرف اندھیرا اور سکون تھا، مگر اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ رات ہوئی تو کمرے میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہوا چل رہی تھی مگر کھڑکیاں بند تھی۔ بستر پر لیٹی ثنا کو بار بار ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ اچانک اسے دیوار پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ دھندلا تھا مگر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ ثنا نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں دب کر رہ گئی۔ ثنا ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور سایہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ حرکت نہ کر سکی تو اس نے بستر کے کونے میں سمٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ سایہ اس کے قریب آ کر رک گیا اور بولا، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ثنا کی والدہ نے اس کی چیخیں سنی اور کمرے کی طرف دوڑی۔
دروازہ بند تھا اور کھل نہیں رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ثنا کے والد کو بلانے گئی۔ دونوں نے مل کر دروازہ کھولا تو ثنا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا مگر وہ جاگنے کے بعد مسلسل یہی کہتی رہی کہ وہ یہاں تھا، اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی۔ اگلے دن گھر کے در و دیوار میں بھی عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی خود بخود دروازے بند ہو جاتے، کبھی چیزیں اپنی جگہ سے ہل جاتی۔ ثنا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے والدین اسے ایک عالم کے پاس لے گئے جنہوں نے دعائیں پڑھی اور دم کیا ہوا پانی دیا، مگر ثنا کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ ہر رات اس کے کمرے میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا، کبھی دیواروں پر سائے ناچتے، کبھی کھڑکیاں خود بخود کھل جاتی اور کبھی سرگوشیوں کی آوازیں آتی۔ ثنا دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی اور وہ مسلسل خوف کے عالم میں رہنے لگی۔ یہ سایہ اب صرف ثنا تک محدود نہیں رہا تھا، اس کے گھر والے بھی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھے۔ کیا یہ خوف ختم ہوگا؟ کیا ثنا کی زندگی دوبارہ نارمل ہو سکے گی؟ یا یہ سایہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گی؟ حویلی کے سایہ نے اب ثنا کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس خوف سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی جو اس کے دل و دماغ میں گہرائی تک اتر چکا تھا۔ واپس کراچی آ کر گھر کی ہر چیز معمول کے مطابق نظر آتی تھی، مگر گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے کوئی چیز ابھی تک وہاں موجود ہو جسے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ثنا کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا، وہ ہر لمحہ خوف میں مبتلا رہتی، جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، جیسے وہ ہمیشہ کسی کی نظر میں ہو۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ ساری رات اپنی ماں کے پاس سوئے، لیکن پھر اسے ایسا لگتا کہ شاید اس کا خوف اور بڑھ جائے گا۔ راتیں بھی اب زیادہ خوفناک ہو چکی تھی۔ ایک رات جب ثنا بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے کمرے کی روشنی اچانک بند ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور کمرے میں نظر دوڑائی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتی، یہ صرف اس کا وہم ہے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایسا تھا جو اس کے اندر عجیب سی پریشانی کی لہر دوڑا رہا تھا۔ وہ کمرے کی ایک طرف سے دوسری طرف تیزی سے گھوم رہی تھی کہ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ثنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دروازے کو فوراً بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے باہر سے کسی طاقتور ہاتھ سے کھولا جا رہا تھا۔ اس کی نظر دروازے کے سامنے کھڑی ایک سیاہ شکل پر پڑی۔ ثنا وہ آواز سن کر اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ آواز نرم تھی مگر اس میں ایک خطرناک تاثر تھا۔ یہ آواز اسے پہلے حویلی میں سنائی دی تھی، وہ آواز اس جن کی تھی جو اب تک اس کے پیچھے تھا اور اب اس کے کمرے میں آیا تھا۔ ثنا تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی مگر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سایہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ تم میری ہو ثنا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جن کی آواز اس کے اندر خوف کی لہر دوڑانے لگی۔ ثنا نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی اور اپنے آپ کو کمزور سمجھا، مگر جب اس نے آنکھیں کھولی وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے بستر سے اٹھ کر اپنی ماں کے کمرے میں دوڑ کر گئی۔
امی اس نے درستے ہوئے کہا وہ یہاں ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی ماں فوراً جاگ گئی اور اسے گلے لگا کر تسلی دینے لگی، بیٹی یہ سب صرف خوف کا اثر ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر ثنا کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا خوف حقیقت بن چکا تھا۔ یہ تھی پہلی ایپیسوڈ، انشاءاللہ کل دوسری اور لاسٹ ایپیسوڈ اس کا اپلوڈ ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔